ویورز السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان زمینی مخلوق نہیں ہے بلکہ انسان زمین کا ایلین ہے؟ جی ہاں، یہ ایک تہلکہ خیز ریسرچ ہے امریکی سائنسدان ڈاکٹر ایلس سلور کی۔ بہت ہی اہم اور انٹرسٹنگ ریسرچ سننے کے بعد آپ کو اپنے مسلمان ہونے پر بھی مزید فخر محسوس ہوگا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اس اہم ریسرچ کی جانب کہ جس نے ارتقائی نظریات دینے والے سائنسدانوں کو بھی لاجواب کر دیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے عمر اقدس ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ نئی آنے والی ویڈیوز سے بھی لطف اندوز ہو سکیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویورز، ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا فرمایا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا۔ یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد حضرت حوا سلام اللہ کی تخلیق فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی اسی جوڑی سے ہی نسل انسانی کا ارتقاء ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں رکھا اور ان کے لیے کچھ حدود اور قیود مقرر فرمائیں۔ لیکن انسان چونکہ شروع سے ہی خطا کا پتلا رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ایک خطا سرزد ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا یا امتحان کے لیے جنت سے زمین پر بھیج دیا، جس کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے۔ ویورز، جب آپ یہ نظریہ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو ڈاکٹر ایلس سلور کی ریسرچ میں کیے گئے انکشافات واضح ہوتے جائیں گے اور سمجھ آتے جائیں گے، اور آگے ریسرچ کی تفصیل سننے میں آپ کو لطف آئے گا۔ ویورز، ڈاکٹر ایلس سلور جو کہ ایک سائنسدان، محقق، مصنف اور امریکہ کے ایک نامور ایکولوجسٹ ہیں، ان کی اس کتاب ہیومنز آر ناٹ فرام دا ارتھ کے الفاظوں پہ غور کیجیے گا۔ ذہن میں رہے کہ یہ الفاظ ایک سائنسدان کے ہیں جو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان جس ماحول میں پہلی بار تخلیق کیا گیا، وہ جگہ، وہ جہاں، وہ سیارہ اس قدر آرام دہ اور پرسکون اور مناسب ماحول والا تھا جسے VVIP کہا جا سکتا ہے۔ وہاں پر انسان بہت ہی نرم و نازک ماحول میں رہتا رہا۔ اس کی نازک مزاجی اور آرام پرست طبیعت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنی روٹی روزی کے لیے بھی کوئی تردد نہیں کرنا پڑتا تھا۔ یہ کوئی بہت ہی لاڈلی مخلوق تھی جسے اتنی لگژری لائف میسر تھی۔ وہ ماحول ایسا تھا جہاں سردی اور گرمی کے بجائے بہار جیسا موسم رہتا تھا، اور وہاں پر سورج جیسے خطرناک ستارے کی تیز دھوپ اور الٹرا وائلٹ شعاعیں بالکل نہیں ہوتی تھیں۔ تب اس مخلوق یعنی انسان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی۔ اس کو اس کی غلطی کی وجہ سے اس آرام دہ اور پرسکون اور عیاشی والے ماحول سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا۔ ویورز، ڈاکٹر ایلس سلور لکھتے ہیں کہ جس ہستی نے انسان کو اس سیارے یعنی اس جگہ سے نکالا، وہ کوئی انتہائی طاقتور ہستی تھی جس کے کنٹرول میں سیاروں ستاروں کا نظام بھی تھا۔ وہ جسے چاہتا، جس سیارے پر چاہتا، سزا یا جزا کے طور پر بھجوا سکتا تھا۔ وہ مخلوقات کو پیدا کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا تھا۔ ڈاکٹر سلور کا کہنا ہے کہ ممکن ہے زمین اس وقت کسی ایسی جگہ کی مانند تھی جسے جیل قرار دیا جاتا تھا۔ یہاں پر صرف مجرموں کو سزا کے طور پر بھیجا جاتا تھا۔ زمین کی شکل بھی ایسی تھی کہ وہ ایک جیل کی مانند معلوم ہوتی تھی۔ ڈاکٹر ایلس سلور ایک سائنٹسٹ ہے جو صرف مشاہدات کے نتائج حاصل کرنے کے بعد ہی رائے قائم کرتا ہے۔ اس کی کتاب میں سائنسی دلائل کا ایک انبار ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔ ویورز، اب چلتے ہیں ان دلائل کی طرف جو ڈاکٹر ایلس سلور نے پیش کیے ہیں، جن کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ انسان زمین کا ایلین ہے، یعنی انسان زمین کا رہائشی نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں۔ دلیل نمبر 1، وہ کہتے ہیں کہ زمین کی کشش ثقل اور جہاں سے انسان آیا ہے اس جگہ کی کشش ثقل میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جس سیارے سے انسان آیا ہے وہاں کی کشش ثقل زمین سے بہت کم تھی، جس کی وجہ سے انسان کے لیے چلنا پھرنا، بوجھ اٹھانا بہت آسان تھا، جبکہ زمین پہ ایسا نہیں ہے۔ زمین پہ انسان کو بوجھ اٹھانے اور چلنے پھرنے میں کافی دقت ہے، اور انسان کو زمین پہ رہتے ہوئے گریوٹی کی وجہ سے کمر درد کی شکایت بھی رہتی ہے۔ دلیل نمبر 2، انسان میں جتنے بھی دائمی امراض پائے جاتے ہیں وہ باقی کسی ایک بھی مخلوق میں موجود نہیں۔ ڈاکٹر ایلس سلور لکھتا ہے کہ آپ اس روئے زمین پر ایک بھی ایسا انسان دکھا دیجئے جسے کوئی ایک بھی بیماری نہ ہو، تو میں اپنے دعوے سے دستبردار ہو سکتا ہوں۔
جبکہ میں آپ کو ہر جانور کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ وقتی اور عارضی بیماریوں کو چھوڑ کر کسی ایک بیماری کا دائمی مریض نہیں ہے۔ دلیل نمبر 3، ایک بھی انسان زیادہ دیر تک دھوپ میں بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ کچھ ہی دیر میں اس کو چکر آنے لگ جاتے ہیں اور سن اسٹروک کا شکار ہو سکتا ہے، جبکہ جانوروں میں ایسا ایشو نہیں ہے۔ مہینوں دھوپ میں رہنے کے باوجود جانور نہ تو کسی جلدی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی طرح کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں جس کا تعلق سورج کی شعاؤں سے ہو۔ ویورز، دلیل نمبر 4 میں ڈاکٹر ایلس سلور لکھتے ہیں کہ ہر انسان یہی محسوس کرتا ہے اور اسے ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ اس کا گھر زمین نہیں ہے۔ کبھی کبھی اس پر بلا وجہ ایسی اداسی طاری ہو جاتی ہے جیسے کسی پردیس میں رہنے والے انسان پہ ہو جاتی ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں اپنی قریبی خونی رشتہ داروں کے پاس ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ وہ اداس اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ زمین میرا گھر نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو زمین پہ مکمل نہیں سمجھتا۔ دلیل نمبر 5، زمین پر رہنے والے تمام مخلوقات کا ٹمپریچر آٹومیٹک طریقے سے ہر سیکنڈ بعد ریگولیٹ ہوتا رہتا ہے، یعنی اگر سخت گرمی ہے تو ان جانوروں کا درجہ حرارت خود بخود گرمی کی طرف چلا جاتا ہے، جبکہ اگر سخت سردی آ جائے تو ان جانوروں کا ٹمپریچر خود بخود سردی کی طرف چلا جاتا ہے، جبکہ انسان بدلتے موسم میں بہت ساری بیماریوں کا شکار ہونے لگ جاتا ہے۔ موسمی بخار کا لفظ صرف انسانوں میں رائج ہے۔ دلیل نمبر 6، انسان اس سیارے پر پائے جانے والے دوسرے جانوروں سے بہت مختلف ہے۔ اس کا ڈی این اے اور جینز کی تعداد اس سیارے زمین پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے بہت مختلف اور بہت زیادہ ہے۔ دلیل نمبر 7، دلیل نمبر 7 میں ڈاکٹر ایلس سلور لکھتے ہیں کہ زمین کے اصل رہائشی یعنی جانوروں کو اپنی غذا حاصل کرنے اور اسے کھانے کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ وہ اپنی ہر غذا ڈائریکٹ حاصل کرتے ہیں اور ڈائریکٹ کھا لیتے ہیں، جبکہ انسان کو اپنی غذا کے چند لقمے حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جتن کرنے پڑتے ہیں۔ پہلے انسان کو چیزوں کو پکانا پڑتا ہے، پھر اسے معدے سے موافق کرنا پڑتا ہے اور پھر وہ اس کو کھاتا ہے۔ جب یہ اپنے اصل سیارے پر تھا تو اسے اس طرح کھانے پکانے کا جھنجٹ نہیں اٹھانا پڑتا تھا، بلکہ ہر چیز کو ڈائریکٹ اسی طرح جانوروں کی طرح غذا کے طور پر کھا سکتا تھا۔ دلیل نمبر 8، انسان کو زمین پر رہنے کے لیے بہت نرم و گداز بستر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ زمین کے اصل باسیوں یعنی جانوروں کو اس طرح نرم و گداز بستروں کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان کے اصل سیارے پر سونے اور آرام کرنے کی جگہ انتہائی نرم و نازک تھی، جو اس کے جسم کی نازکی کے مطابق تھی۔ ویورز، دلیل نمبر 9 میں ڈاکٹر ایلس سلور لکھتے ہیں کہ انسان زمین کے سب باسیوں سے بالکل مختلف ہے اور الگ ہے۔ یہ کہنا کہ انسان کو زمین پہ پہلے بندر یا چمپینزی کی شکل میں بھیجا گیا بالکل غلط ہے۔ اس پوائنٹ میں ڈاکٹر ایلس سلور ارتقائی نظریات رکھنے والے سائنسدانوں کے نظریے کو بالکل رد کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین پر انسان کو اس کی اصلی شکل پہ ہی بھیجا گیا تھا۔ ویورز، ڈاکٹر ایلس سلور کی کتاب میں اس حوالے سے بہت کچھ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے دلائل کو ابھی تک کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکا۔ میں ان کے سائنسی دلائل اور مفروضوں پر غور کر رہا تھا۔ یہ کہانی ایک سائنسدان بیان کر رہا ہے، یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقی داستان ہے، جسے انسانوں کی ہر الہامی کتاب میں بالکل اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ ویورز، سائنس اللہ کی طرف چل پڑی ہے۔ سائنسدان وہ سب کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں جو انبیاء کرام اپنی نسلوں کو بتاتے رہے تھے۔ ارتقاء کے نظریات کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ اب انسانوں کی سوچ کی سمت درست ہو رہی ہے۔ یہ سیارہ ہمارا نہیں ہے، یہ میں نہیں کہتا، بلکہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار دفعہ بتا دیا تھا۔ اللہ پاک نے اپنی عظیم کتاب قرآن حکیم میں بھی بار بار اس کا تذکرہ کیا کہ اے انسانوں، یہ دنیا کی زندگی تمہاری آزمائش کی جگہ ہے، جہاں سے تم کو تمہارے اعمال کے مطابق سزا و جزا ملے گی۔ جی ہاں ویورز،
ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے قرآن کی تعلیمات کے مطابق تمام تعلیمات ہم مسلمانوں تک پہنچا دی تھیں، لیکن اب ان پہ عمل کرنا، ان کو سمجھنا ہم سب کا کام ہے۔ ویورز، آپ کو یہ میری کاوش اگر اچھی لگی تو پلیز اچھے کومنٹس کیجئے، شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میں مزید اچھی ویڈیوز بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔